السلام علیکم ناظرین، ذوالفقار راحت آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، میں آج اسلام آباد ہوں۔ آج جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو میڈیا رائٹس کے حوالے سے احتجاج کر رہی تھی، اس کی قیادت کرنے کے ساتھ ساتھ جوائنٹ سیشن پارلیمنٹ کا اٹینڈ کرنے کا موقع ملا۔ جوائنٹ سیشنز کے اندر کیا ہوا، لوگوں کی فیلز کیا تھیں، پریزیڈنٹ نے کس طرح اپنا خطاب ڈیلیور کیا، اور پارلیمنٹ کے سامنے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا جو احتجاج تھا میڈیا رائٹس کے حوالے سے، اس میں کیا کچھ ہوا۔ دو کیمپس تھے، ایک کیمپ کو ہم لیڈ کر رہے تھے، رانا عمران صاحب، مظہر اقبال صاحب، میں خود اور باقی دوست۔ دوسرے کیمپ میں حامد بیر، افضل بٹ اور باقی لوگ موجود تھے۔ ایک تو پارلیمنٹ کیفیٹیریا کے اندر جو بہت سارے لوگوں کے بارے میں بہت ساری باتیں، بہت ساری کہی اور بہت ساری انکہی باتیں اور بہت ساری اندر کی باتیں سننے کا موقع ملا۔ جو باہر کیمپوں کے اندر ہوتا رہا، پہلے اس کا احوال آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ اس میں بنیادی طور پہ ہمارا ایشو یہ تھا، ہمارا نیریٹو یہ تھا کہ میڈیا رائٹس کے اوپر، میڈیا کی آزادی کے اوپر، اظہار رائے کی آزادی کے اوپر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارا یہ بھی موقف تھا کہ ہم کسی صورت میں یہ نہیں چاہتے کہ بعض لوگ یا چند مالکان اس طرح کا نیریٹو ڈیولپ کریں کہ جو میڈیا ورکرز کے رائٹس اس ڈرافٹ کے اندر لائے گئے ہیں ان کو کمپرومائز کر دیا جائے، اور ایک بار پھر ایسا بل حکومت پاس کر لے جس پہ میڈیا کے جو ورکرز ہیں، جو پیشہ ور صحافی ہیں، جو پروفیشنل جرنلسٹ ہیں، ان کے رائٹس کمپرومائز ہو جائیں۔ تو اس کا ڈرافٹ ایک بیلنس ہونا چاہیے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا بنیادی مطالبہ یہ تھا کہ اظہار رائے پہ کسی طرح کا کمپرومائز نہیں ہو سکتا، میڈیا کی آزادی کے اوپر کمپرومائز نہیں ہو سکتا، کیونکہ میڈیا کی یہ آزادی ہم نے پلیٹ میں رکھ کر کسی سے نہیں لی۔ اس کے لیے ہمارے صحافی بھائیوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، لہٰذا میڈیا کی آزادی پہ کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ فواد چودھری صاحب سے بھی ہماری میٹنگ ہوئی، انفارمیشن منسٹری کے کچھ اور لوگوں سے میٹنگ ہوئی، پارلیمنٹ کے سامنے ہم نے ایک طویل دھرنا بھی دیا، لانگ مارچ بھی کیا۔ تو یہ ساری چیزوں کا جو سمجھ لیں کرکس یہ تھا، ون لائنر یہ تھا کہ کسی طرح بھی ایسا کوئی لا یا کالا قانون نہیں بننا چاہیے جس میں میڈیا پروفیشنلز کے رائٹس کمپرومائز ہو جائیں اور چند لوگوں کو فائدہ پہنچا دیا جائے ماضی کی طرح۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کو اس میں آن بورڈ کیا جائے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ کسی بھی قانون کی روح اس وقت تک وہ سامنے نہیں آ سکتی، پوری نہیں ہو سکتی، جب تک جس کے اوپر وہ لا یا قانون نافذ ہونا ہے ان کو آپ آن بورڈ نہیں کرتے، ان کے ساتھ کنسلٹیشن نہیں کرتے۔ اسی لیے لاہور میں بھی میں نے زوم کے اوپر پورے پاکستان سے سینئر جرنلسٹوں کو دعوت دی، منسٹر انفارمیشن بھی اس میں شامل ہوئے، اس پہ بھی میں نے کوشش کی ایک مکالمہ کیا جائے، چونکہ مکالمہ سوسائٹی کے اندر سے ختم ہوتا جا رہا ہے، اور جس سوسائٹی کے اندر مکالمہ ہوتا ہے، جہاں پہ بات چیت ہوتی ہے، جہاں پہ اختلافات ہوتے ہیں، جہاں پہ ان کا حل ہوتا ہے، تو پھر وہ سوسائٹی خوبصورتی کے ساتھ آگے بڑھتی ہے اور اس پہ نکھار آتا ہے۔ جہاں پہ مکالمہ ڈائلاگ ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر گولی کی زبان پہ بات ہوتی ہے، پھر میدانوں کے اندر فیصلے ہوتے ہیں، جنگ کے میدانوں کے اندر، تو ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایک طرح سے لڑائی کی کیفیت پیدا ہو، پھر ایک طرح سے گراؤ جلاؤ کی کیفیت پیدا ہو۔ جو چیز بھی ہو وہ افہام و تفہیم کے ساتھ بیٹھ کر ایک کنسلٹیشن کے ساتھ وہ ساری چیزیں حل ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں بڑی بدقسمتی ہے کہ کچھ لوگ بند کمرے کے اندر تو منسٹر انفارمیشن کو اور حکومتی عہدیداروں کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن سڑک کے اوپر بیٹھ کر وہ نعرے لگاتے ہیں۔ پھر دوسری وہاں پہ کیمپوں کے اندر ایک بڑی عجیب و غریب میں نے صورتحال دیکھی، وہاں پہ ہی جرنلسٹ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی یہاں پہ تو اتنے پیسے دیے گئے ہیں، اپوزیشن جماعتوں نے اتنے پیسے دیے ہیں، فلاں نے یہ کیا ہے، فلاں نے وہ کیا ہے۔ تو وہاں پہ اس طرح کا بھی
ہمیں چیزیں سننے کو ملی. پھر جوائنٹ سیشن جو پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن تھا اس میں جانے کا اتفاق ہوا. تو جب ہم پارلیمنٹ پہنچے تو وہاں پہ جو پریس گیلری تھی وہی بند کر دی گئی. تو آپ نے دیکھا ہوگا کیمرے کی آنکھ نے وہ سارا منظر دکھایا کہ ہم تو کیفیٹیریا میں بیٹھ گئے, وہاں پہ بیٹھ کے تمام جرنلسٹ خطاب سنتے رہے پریزیڈنٹ صاحب کا, لیکن پریزیڈنٹ صاحب کا جو لہجہ تھا, جو انداز تھا, وہ ایک پی ٹی آئی کے ایک پولیٹیکل کارکن کے طور پہ تو تھا, لیکن جو پریزیڈنٹ پاکستان, جو چاروں صوبوں کی ایک طرح سے کمانڈر ہوتا ہے, جو ملک کا سب سے بڑے عہدے کے اوپر فائز ایک ایسا شخص ہے جس کو کمانڈر اس لیے کہتے ہیں کہ ساری فورسز کا وہ ہیڈ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پریزیڈنٹ کو جس طرح جامعہ ٹھہراؤ کے ساتھ, خوبصورتی کے ساتھ, تحمل کے ساتھ ایک ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے طور پر اپنے خطاب کو ڈیلیور کرنا چاہیے تھا, اس طرح ان کا خطاب نہیں تھا. وہ چیخ چیخ کے وہ پتہ نہیں کس کو کیا بتا رہے تھے, اپوزیشن والوں کو رگڑ رہے تھے, اور عمران خان صاحب جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہے ان کی تعریف کر رہے تھے. تو ان کے اندر سے بھی وہ ابھی تک پی ٹی آئی کا جو کارکن ہے وہ نہیں نکل سکا. وہ نہیں نکلنا چاہیے, لیکن بعض سیٹوں کے تقاضے ہوتے ہیں, بعض عہدوں کے تقاضے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ بیٹھ کے اپنے بات کس طرح سے کرنی ہے. تو وہ ایک چیز ہے جس کو بڑا فیل کیا گیا, اور عام لوگوں نے کہا کہ پریزیڈنٹ صاحب کو میرا خیال ہے سوبر انداز پہ بات کرنی چاہیے تھی, اور پرائم منسٹر کی بہت زیادہ تعریف میں اگر وہ نہ جاتے تو زیادہ اچھا ہوتا. گورنمنٹ کی پرفارمنس کی ضرور بات کرتے, لیکن بیلنس طریقے سے چیزوں کو لے کے چلتے. پھر اپوزیشن نے بھی اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا کہ انہوں نے نہیں دیکھا کہ پریزیڈنٹ پاکستان کا خطاب ہے, اور پریزیڈنٹ پاکستان کی سیٹ کے اوپر الوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں پہ اس سیٹ کو آپ نے احترام دینا ہے. ہیڈ آف دی اسٹیٹ جس کو تمام مسلح فورسز بھی سلامی کرتی ہیں اور تمام مسلح فورسز کے وہ ہیڈ سمجھے جاتے ہیں, تو ہیڈ آف دی اسٹیٹ کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے, اس سیٹ کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے. لیکن اپوزیشن نے چونکہ ہمیشہ سے ایک روایت بن چکی ہے کہ جس پریزیڈنٹ نے بھی خطاب کرنا ہے اور آگے سے ہم نے احتجاج کرنا ہے اور بائیکاٹ کرنا ہے. یہ معاملہ تو ایوان کے اندر کا تھا, لوگوں کی فیل تھی براہ راست جو آپ سے ہم نے شیئر کی. لیکن ایک بریکنگ نیوز جو کیفیٹیریا سے ہمیں ملی, اس میں ایک صاحب نے دعوے کے ساتھ کہا کہ جو اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے اس کی جو ایک لیڈر ہے, اس نے کچھ نقدی کیش پارلیمنٹ کے باہر بیٹھے ہوئے دھرنا والوں کو بھیجا, اور اس نے کہا کہ میری آنکھوں کے سامنے یہ بات ہوئی ہے, 1 کروڑ روپیہ دے دیں. پھر دوسرے کسی اور صاحب سے پیسے آئے, پھر پورے پاکستان سے جرنلسٹ بلوائے گئے, ان کو مختلف ہوٹلز میں رکھا گیا. یہ خبر بھی اقتدار کے شہر میں عام تھی. تو ہم نے تو آج تک جتنے احتجاج کیے ہیں, جب بھی ہم نے میڈیا رائٹس کے لیے بات کی ہے, جب بھی ہم کھڑے ہوئے ہیں, تو جو پیسے بھی لگے ہیں اپنی جیب سے لگائے ہیں, کبھی کسی سے ایک دیلا نہیں لیا. اگر لیا ہے تو کوئی آج بھی بات کر کے دکھا دے. کبھی لفافہ کسی سے نہیں مانگا اور نہ مانگیں گے. ہم میڈیا رائٹس کی بات کریں گے, عام پروفیشنل جرنلسٹوں کے حقوق کی بات کریں گے, لیکن جہاں بھی جائیں گے اپنی گاڑی پہ جائیں گے, اپنا تیل استعمال کریں گے, کسی سے کوئی لفافہ نہیں لیں گے. اور جو لوگوں نے لفافہ لیا ہے, میرا خیال ہے ان کو اس کا اعتراف بھی کرنا چاہیے. اور یہ میڈیا کے اندر جو لفافہ کلچر ہے, جو لین دین کا کلچر ہے کہ فلانی پارٹی سے اتنے پیسے پکڑ لو, ادھر سے اتنے پیسے پکڑ لو, میرا خیال ہے وقت آ گیا ہے کہ لوگ ان کے چہرے بھی پہچان چکے ہیں کون لوگ ہیں, کہ لوگوں نے اپنے مخصوص ایجنڈے کے لیے میڈیا کے اندر لفافہ کلچر عام کیا ہے. اور ہم سب کو مل کر اس لفافہ کلچر کو دفن کرنا ہوگا, اس کی مذمت کرنی ہوگی, اور اس لفافہ کلچر کو لینے اور دینے دونوں پہ لعنت بھیجنی ہوگی. کیونکہ اس کلچر نے پاکستان کی صحافت جو کبھی عبادت ہوا کرتی تھی, پاکستان کی جو نظریاتی صحافت ہوتی تھی جو آج مالیاتی ہو گئی ہے, وہ اس لیے ہو گئی ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنے ایجنڈے کے ساتھ ایک لفافہ دینا شروع کیا اور کچھ لوگوں نے لفافہ لینا شروع کیا. اور جب سے یہ لفافہ دینے اور لینے کا سلسلہ شروع ہوا ہے, تب سے یہ صحافت وہ صحافت نہیں رہی جو کبھی مشن ہوا کرتی تھی, جو کبھی عبادت ہوا کرتی تھی, جو انبیاء کا پیشہ تھی. کہ ہم کہتے ہیں کہ صحافت صحیفہ سے نکلا ہے,
تو صحافت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ بیچ دیں اور کسی کی خواہش کو خبر بنا کر آپ لوگوں کے دماغوں میں ٹھونسنے کی کوشش کریں، کسی کی خواہش کو آپ تجزیہ بنا کر لوگوں کی دماغوں میں ٹھونسنے کی کوشش کریں اور اوپینین میکنگ ایسی کریں جس سے لوگ بھی ڈیمیج ہوں، عوام بھی ڈیمیج ہو، ملک اور قوم بھی ڈیمیج ہو اور ملک کے ادارے بھی ڈیمیج ہو۔ تو ہم نہ اس کلچر کا حصہ ہیں، نہ لفافہ کلچر کا حصہ ہیں، نہ اس ایجنڈے کا حصہ ہیں۔ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پورے پاکستان سے اسلام آباد میں جو لوگ آئے، میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تمام لوگ اپنے خرچے کے اوپر آئے، ہم تمام لوگ اپنے خرچے کے اوپر رہے، ہم نے تاریخ ساز ہزاروں لوگوں کا وہاں پہ مارچ کیا، ہزاروں لوگ ہمارے دھرنے کے اندر شریک رہے، انڈیپینڈنٹ لوگ آئے، سول سوسائٹی ایسے لوگ آئے، وہاں پہ بہت سارے لیڈرز نے ہمارے کیمپ کو وزٹ کیا، شاہد خاقان عباسی صاحب آئے، راجہ پرویز اشرف صاحب آئے، حریم شاہ آئیں اور دیگر بہت سارے لوگ آئے۔ ان تمام لوگوں کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ان سب کا بہت بہت شکریہ۔ اور ہم یہ مشن آخر میں یقین دلاتے ہوئے ختم کرنا چاہوں گا کہ ہم یہ مشن جاری رکھیں گے۔ یہ مشن ہے پاکستان کی سلامتی کا، یہ مشن ہے پاکستان کی صحافت کو آگے بڑھانے کا، یہ مشن ہے پاکستان کی صحافت کے اندر سے انکروچمنٹس، جو 2 نمبر قسم کی انکروچمنٹس ہیں، ان کو ختم کرنے کا۔ تو ہم یہ مشن انشاءاللہ جاری رکھیں گے اور اس کو آگے بڑھاتے رہیں گے، کیونکہ میڈیا مضبوط ہوگا، اظہار رائے کی آزادی ہوگی اور آزادی صحافت ہوگی تو اس سے سوسائٹی کے اندر نکھار آئے گا۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔